حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم. ایک مرتبہ پھر آپ کی حاضر خدمت ہے. موضوع درس تاریخ ائمہ معصومین علیہم السلام، درس نمبر 11. آج ہم امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. تو درس کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ کا اسم مبارک حضرت علی بن موسیٰ علیہ السلام، تاریخ ولادت 10 رجب المرجب سن 195 ہجری بروز جمعہ مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ کے والد کا نام امام علی رضا علیہ السلام تھا. والدہ کا نام جناب سبیکہ خاتون خیزران. علماء کا بیان ہے کہ آپ ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ یعنی والدہ جناب ابراہیم بن رسول اللہ کی نسل سے تھیں. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم کے 9ویں جانشین و امام اور سلسلہ عصمت کی 11ویں کڑی ہیں. آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، باعلم زمانہ اور افضل کائنات تھے. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اگرچہ تمام معصومین میں سب سے کم سن اور چھوٹے تھے، لیکن آپ کی قدر و منزلت آپ کے آباء و اجداد کی طرح نہایت ہی عظیم تھی. آپ کے القاب بے شمار ہیں، جن میں جواد، تقی، ذکی، قانع، رضی، مرتضی اور منتجب جیسے القاب بھی نقل ہوئے ہیں. آپ کا مشہور ترین لقب تقی تھا. کنیت آپ کی ابو جعفر ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی پیشن گوئی ابن ابی نجران نقل کرتے ہیں کہ واقفیہ فرقے کے ایک رہنما حسین بن قیامہ نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا، کیا آپ امام ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ہی امام ہوں. کہ جب امام علیہ السلام سے یہ سوال ہوا تو امام نے عرض کیا کہ میں امام ہوں. اس شخص نے کہا، خدا کی قسم آپ امام نہیں ہیں. امام علیہ السلام چند لمحوں تک سر جھکا کر بیٹھے رہے اور پھر اس شخص سے پوچھا، تم کیوں سوچتے ہو کہ میں امام نہیں ہوں؟ اس شخص نے کہا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امام بانجھ نہیں ہو سکتا، جبکہ آپ اس عمر میں بھی صاحب اولاد نہیں ہیں. آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام کی خاموشی اس بار طویل ہو گئی. پھر سر اٹھا کر فرمایا، خدا کی قسم بہت زیادہ عرصہ نہیں لگے گا جب خداوند متعال مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا. ابن ابی نجران کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد مہینے گننا شروع کر دیے اور ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا کہ خداوند متعال نے امام رضا علیہ السلام کو امام جواد علیہ السلام عطا فرمایا. بحوالہ بحار الانوار جلد نمبر 49 صفحہ نمبر 272. بازار اور مچھلی کا واقعہ. اب امام سے متعلق جو مشہور واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت تقریباً 9 سال کی تھی، ایک دن بغداد کے کسی گزرگاہ میں کھڑے ہوئے تھے اور چند بچے وہاں کھیل رہے تھے کہ ناگہاں مامون کی سواری دکھائی دی. سب بچے ڈر کر بھاگ گئے مگر امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے رہے. جب مامون کی سواری وہاں پہنچی تو اس نے امام محمد تقی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، ساجزادے، جب سب بچے بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے بے ساختہ جواب دیا کہ میرے کھڑے رہنے سے راستہ تنگ نہ تھا جو ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا.
اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ ڈرتا، نیز میرا حسن ظن ہے کہ تم بے گناہ کو ضرر نہیں پہنچاتے۔ مامون کو امام محمد تقی علیہ السلام کا انداز بیان بہت پسند آیا۔ اس کے بعد مامون وہاں سے آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں شکاری باز بھی تھے۔ جب آبادی سے باہر نکل گیا تو اس نے ایک باز کو ایک چکور پر چھوڑا، باز نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور جب واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی، جس کو دیکھ کر مامون بہت متعجب ہوا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ اسی طرف لوٹا تو اس نے امام کو دوسرے بچوں کے ساتھ وہیں دیکھا جہاں وہ پہلے تھے۔ جب مامون کی سواری دیکھ کر پھر بچے بھاگے، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام بدستور سابق وہیں کھڑے رہے۔ جب مامون امام کے قریب آیا تو اپنی مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ ساجزادے، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور سلاطین اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ سن کر مامون بولا، بے شک تم علی ابن موسیٰ رضا کے فرزند ہو۔ پھر امام کو اپنے ساتھ لے گیا۔ آپ کی مدت امامت 17 سال تھی، عمر مبارک 25 سال، تاریخ شہادت آخری ذی القعدہ سن 220 ہجری، کاظمین، عراق۔ سبب شہادت، آپ کی زوجہ نے زہر دے کر شہید کیا۔ اولاد کی تعداد 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ آپ کی انگوٹھی کے نگینے کا نقش تھا حسبی اللہ۔ قارئان، یہ مختصراً زندگانی ائمہ جو آپ کے سامنے ذکر ہوتی ہے، ان میں سے آج ہم نے اپنے امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، ان کے بارے میں کچھ جانا۔ آپ سب قارئان سے گزارش ہے کہ جو PDF بھیجا ہے اسے بغور پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد سوالات بنا کے ہمیں ارسال کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔